بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ ہم 5 بہنیں اور ہمارا اکلوتا بھائی تھا۔ والدین نے اس کا نام نعمت اللہ رکھا تھا، چونکہ وہ بہت منتوں مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے وہ ایک نعمت ہی تھا۔ مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب تک بھائی نے جنم نہیں لیا تھا، گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ ہم خوشحال لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، بلکہ والد کا بزنس دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ جب دولت زیادہ ہونے لگے تو نوٹ سنبھلنے نہیں پاتے۔ اس طرح آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے بعد میری اس دولت کا کیا ہوگا اور میری محنت سے کمائے ہوئے سرمایہ کا وارث کون بنے گا۔ یہی خیال ابو کے دل میں بھی تھا، اور ایسا آیا کہ وہ دن رات اولاد نرینہ کے نہ ہونے کے غم میں گھلنے لگے تھے۔ ہم بھی ان کی پریشانی میں شریک تھے۔ مایوسی جب حد سے بڑھ جائے تو رحمت کے بادل برستے ہیں۔ والد کی مایوسی پر اللہ کو رحم آ گیا۔ انہوں نے میرے والدین کو اولاد نرینہ کی خوشی سے نوازا۔ ہمارے گھر کی خوشیاں مکمل ہو گئیں اور والد صاحب نعمت اللہ کی پرورش بہت ناز و نام سے کرنے لگے۔ نعمت اللہ نے جب 8ویں کا امتحان پاس کیا اور والد صاحب بیمار پڑ گئے تو کاروبار کو وقت نہ دے پائے، جبکہ کاروبار کے لیے کسی نہایت مخلص اور دیانتدار معاون کی ضرورت تھی۔ ایسے میں ابو کی نظر اپنے قریبی پڑوسی پر پڑی، جو غریب ضرور تھا مگر دیانتدار اور کئی خوبیوں کا مالک تھا۔ یہ ایک خاندانی آدمی تھا۔ والد کی بیماری کا چچا راشد نے سنا تو عیادت کو گھر آئے۔ تب والد نے ان سے اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا اور استدعا کی کہ اگر آپ میرے بزنس کی دیکھ بھال کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ جب تک میں تندرست نہ ہو جاؤں آپ کو میرے کاروبار کو وقت دینا ہوگا۔ چچا راشد گریجویٹ تھے مگر بے روزگار تھے۔ ایک زمانے میں بہت بڑے زمیندار تھے، مگر ان کی زمین برباد ہو گئی۔ ان کی ساری زرخیز زمین دریا کے کنارے تھی، وہ کبھی سونا اگلتی تھی۔ ان کے کھیت کھلیان 12 مہینے لہلہاتے تھے۔ رفتہ رفتہ دریا نے رخ بدلنا شروع کیا۔ ایک دن وہ بھی آ گیا کہ ان کی ساری اراضی کو پانی نے نگل لیا اور 1 انچ زمین باقی نہ رہ گئی۔ چچا کے لاش ہو گئے کیونکہ ان کی خوشحالی اپنی زمین سے تھی۔ چچا جدی پشتی زمیندار تھے، اس کے سوا کوئی اور کام نہیں دیکھا تھا۔ کبھی نوکری کا سوچا، نہ نوکری کرنے کے وہ قابل تھے۔ انہیں کسی کی ماتحتی میں رہنا پسند نہیں تھا۔ بیوی کے سارے زیور بک گئے۔ شہر میں 2-4 مکانات تھے، وہ بھی فروخت کر کے گزارا کرتے رہے، مگر اب مفلسی میں فاقوں تک نوبت آ گئی تھی۔ اگر دکانیں جو باقی رہ گئی تھیں وہ بھی بک جاتیں تو واقعی فاقے کرنا پڑتے۔ یہ دکانیں آخری سہارا بن گئیں۔ انہی کے کرائے سے دال روٹی چل رہی تھی۔ چچا راشد بہت ہی باغیرت اور خوددار تھے، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ روکھی سوکھی جیسے بھی ملتی عزت کے ساتھ گزر بسر ہو رہی تھی۔ وقت کو دھکیل کر جی رہے تھے۔ ہمارے تو برابر والے کے پڑوسی تھے، لہٰذا ان کا حال ہم سے چھپا نہیں تھا۔ والد کے بہت اصرار پر چچا راشد نے ان کے کاروباری معاون بننے کا فیصلہ کیا۔ یوں وہ ابو کی جگہ ان کے آفس جانے لگے۔ اگرچہ کاروبار کا تجربہ نہیں تھا، مگر اپنی فہم و فراست سے بزنس کی ڈوبتی ناؤ کو سنبھال لیا تھا۔ یہ بیماری طویل ہوتی ہے، شروع میں پتہ نہیں چلا، جب پتہ چلا تو ابو کو بے حد تشویش لاحق ہو گئی۔ بھائی نے بھی FA کیا ہوا تھا، اس کی تعلیم ابھی مکمل نہیں تھی، وہ بھلا کیوں کر کاروبار سنبھالتا۔ والد نے سوچا میری زندگی کے دن تو گنے جا چکے ہیں، جو بھی اہم فیصلے کرنے ہیں وہ وقت پر کر لوں تو اچھا ہے، جانے میرے بعد میرے کنبے کا کیا ہوگا۔ 2 بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، وہ اپنے گھر بار کی تھیں۔ ان سے چھوٹی 2 بہنوں کی منگنیاں ماموں کے بیٹوں سے کر دیں۔ میں اور میرا بھائی رہ گئے تھے۔ والد کو اپنے کاروبار کے ساتھ ساتھ ہماری فکر بھی تھی۔ ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا
کہ وہ بیٹے کی شادی کروا دیں تاکہ اس کا صحرا دیکھ لیں۔ نعمت بعد میں خود کوشش کر کے بہن کا کوئی اچھا رشتہ تلاش کر لے گا۔ بہت غور و فکر کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ چچا راشد کی بیٹی سے بہتر اور کوئی رشتہ نعمت کے لیے نہیں ہے۔ ایک تو وہ اچھے خاندان کے فرد تھے اور قسمت نے ان کو مفلس کیا تھا، دوم یہ کہ یہ اس وقت بہت ضرورت مند تھے۔ دیانتداری سے ابو کا کاروبار بھی سنبھالے ہوئے تھے۔ انہوں نے برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا تھا۔ ابو کی سوچ ضرورت وقت کے تحت بری نہیں تھی۔ ان کے بعد نعمت نے ہی کاروبار سنبھالنا تھا۔ ابو کا مرض تیسری سٹیج پر تھا۔ اب اگر چچا راشد نعمت کا سہارا نہ بنتے تو کاروبار ٹھپ ہو جاتا۔ بزنس کی شدھ بدھ بھی میرے بھائی کو نہیں آتی تھی۔ وہ تو گھر سے کالج اور کالج سے گھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ بے تحاشا روپیہ والد کی بیماری پر لگ گیا۔ ان کو ماموں جان بیرون ملک بھی علاج کے لیے لے کر گئے، مگر کینسر کے مرض میں شفا تو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ جب ان کا وقت قریب آ گیا تو ابو نے چچا سے کہا کہ تم اسے میری زندگی میں ہی اپنی فرزندی میں لے لو۔ میرا بیٹا ہر قسم کی بری عادت اور بری سوسائٹی سے پاک ہے، اسے کاروبار کے رموز سے واقف کرو۔ تمہاری ایک ہی بیٹی ہے، پھر میرے ترکے کی مالک ہو جائے گی۔ یوں چچا نے یہ رشتہ قبول کر لیا، دولت کے لالچ میں نہیں، میرے والد سے محبت اور انسیت کی بنا پر۔ یوں والد کی آخری خواہش پوری ہو گئی۔ انہوں نے بیٹے کے چہرے پر صحرا دیکھ لیا۔ نعمت کی شادی کے ایک ہفتے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جس گھر میں چند روز پہلے شادیانے بج رہے تھے وہاں پر موت کی سوگواری چھا گئی، مگر یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے کسی کو فرار نہیں۔ والد تو پھر بیمار تھے اور سبھی کو ذہنی طور پر پتہ تھا کہ یہ آج کل کے مہمان ہیں۔ چند دن کی سوگواری کے بعد حالات معمول پر آ گئے۔ بھائی نے BA کے دوسرے سال کا امتحان دیا اور پھر چچا راشد انہیں ابو کے آفس لے جانے لگے تاکہ یہ کاروبار کو سمجھ لیں۔ ایک سال بعد وہ جز وقتی طور پر بزنس کو ٹائم دیتے رہے۔ جو ہی BA کے پرچے ہو گئے، بھائی نے باقاعدہ آفس جانا شروع کر دیا اور والد کا کاروبار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ خدا کی کرنی کچھ عرصے کے بعد چچا راشد بیمار پڑ گئے۔ اب بھیا اکیلے ہی بزنس کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ وہ کم عمر اور ناتجربہ کار ہونے کے ساتھ ساتھ کافی سیدھے سادے بھی تھے۔ بابا جان کے 2 ملازموں نے آپس میں ملی بھگت کر رکھی تھی۔ بے ایمانی سے بزنس میں مفاد حاصل کرنے کی خاطر چچا کو ہٹانے کے در پہ تھے۔ جب وہ بیماری کی وجہ سے غیر حاضر ہوئے تو انہیں موقع مل گیا۔ نعمت کو گھیرا اور اپنا مفاد حاصل کرنے لگے۔ میرے بھائی کو زیادہ منافع کا لالچ دے کر صحیح ڈگر سے ہٹایا اور کاروبار کو تنزلی کی جانب لے گئے، یہاں تک کہ بینکوں کے قرضے چڑھ گئے۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ ہمارا کاروبار دیوالیہ ہو گیا اور ہم لوگ کی لاش ہو گئے۔ اب ہمارا چچا کا آسرا رہ گیا تھا۔ وہ بیچارے سفید پوش تھے، پھر بھی جس قدر ان سے ہو سکتا ہماری مدد کرتے۔ نعمت نے نوکری تلاش کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ چچا کی کوششوں سے میرے بھائی کو ایک مناسب جگہ نوکری مل گئی اور کھینچ تان کر گزارا ہونے لگا۔ ان برے دنوں میں ہماری بھابھی آسیہ نے ہمارا بہت ساتھ دیا۔ ہر طرح کے حالات میں گزارنے کی لچک وہ رکھتی تھیں۔ پیاز کی چٹنی سے بھی روٹی کھا کر اف تک نہ کرتی۔ 5 وقت نماز پڑھ کر مفلسی دور ہو جانے کی دعا مانگتی۔ گھر کا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ غرض یہ کہ امی کے لیے راحت دل و جان تھیں، مگر دن سدا ایک سے نہیں رہتے۔ کبھی کسی کے دن برے ہوتے ہیں اور کسی کی راتیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسیہ کی دعائیں سن لیں۔ اس کے والد کی دریا برد زمین پانی سے نکل آئی۔ دریا نے اپنا رخ موڑ لیا تو پانی میں ڈوبی زمین نے دوبارہ سے جنم لیا۔ یہ ایسی زرخیز زمین تھی کہ مٹھی بھر دانہ ڈالنے سے منو گندم اگلنے لگتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے چچا راشد کے دن پھر گئے۔ فضل کے ثمرات سے ان کے کھیت اور کھلیان بھر گئے۔ چچا راشد کے دن کیا پھرے، ہمارے بھی دن پھر گئے۔ یوں کہ اب جو کچھ ان کا تھا وہ آسیہ کا تھا اور آسیہ ہماری تھی۔ آسیہ کا سب کچھ ہمارا تھا۔ ہمارا اور ان کا کنبہ خوشحالی کے مزے لوٹنے لگا۔ کچھ دن بہت سکون سے گزرے، پھر وہ وقت آیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔
چچا راشد کے فوت ہوتے ہی ان کے سالے صاحب نے آسیہ کی زمینوں کو کنٹرول میں لے لیا۔ آسیہ نے اپنے چاپلوس ماموں کو اپنی زمینوں کا قار مختیار مقرر کر دیا۔ اس کے ماموں اور ممانی مستقل اس کے والد کے گھر آ بسے۔ ان کا ادھر آنا ایسا بسا کہ آسیہ کا رویہ ہم سے بدلنے لگا۔ نہ جانے وہ لوگ کیسی باتیں اس کے ذہن میں پھونکتے کہ آسیہ کا دماغ آسمانوں پہ چڑھنے لگا۔ اب وہ ہم سے حقارت آمیز سلوک کرتی، یہاں تک کہ ساس اور شوہر کو بھی کچھ نہ گردانتی۔ وہ آسیہ جو ہماری زندگی میں نوید بہار بن کر داخل ہوئی تھی، ہمیں کچھ نہ سمجھتی، ہم لوگ اس کو خار کی طرح کھٹکنے لگے۔ انہی دنوں میرے بھائی کی نوکری بھی جاتی رہی۔ پھر کیا تھا، آسیہ ملکہ اور ہم اس کی رایا بن گئے۔ وہ ہم پر ایسے حکم چلاتی کہ ہم اس کے زر خرید غلام ہوں۔ 2 وقت کی روٹی کے بدلے مجھے اور امی کو نوکرانی بنا ڈالا۔ ایک دن آسیہ نے اپنا سامان اٹھایا اور اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ اس کے ماموں نے فصل آنے پر نیا شاندار مکان خریدا تھا۔ آسیہ اس میں سکونت پذیر ہو گئی۔ وہ نعمت کو بھی ساتھ لے گئی اور ہم کو ہمارے ابا کے گھر چھوڑ گئی۔ ہمیں اپنے بھائی کے چلے جانے کا دکھ تو تھا، مگر امی کہتی تھیں یہ اچھا ہوا، کم از کم وہ ہم پر حکم نہیں چلائے گی، ہم گھر سے سکون میں رہ سکیں گے۔ البتہ میں اور امی کبھی کبھار بھابھی کے گھر بھائی نعمت سے ملنے چلے جاتے، تب بھی آسیہ ہم سے سیدھے منہ بات نہ کرتی، ہمیں بچا کھچا کھانا دیتی اور سرونٹ کوارٹر میں ٹھہراتی۔ نعمت بھائی کو برا تو لگتا، مگر بیوی کے روپ سے مجبوراً چپ رہتے کہ سبھی کچھ مال دولت اسی کا تھا۔ نعمت بھائی ہم سے بس یہی کہتے کہ میں خود ملنے آ جایا کروں گا، آپ لوگ نہ آیا کریں۔ بھائی بھی بھابھی کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے، جس کے عوض ان کو کچھ رقم آسیہ کے ماموں دے دیتے۔ اس رقم سے وہ ہمارا خرچہ پورا کرتے۔ یہ بات بھی آسیہ کو کھٹکتی تھی۔ ہماری معاشی حالت اچھی نہیں رہی، میرے لیے رشتے نہ آتے، جو بھی آتے گھٹیا اور ہمارے لائق نہ ہوتی۔ تب امی انکار کر دیتی۔ یوں میری شادی کی عمر نکلتی جاتی رہی۔ امی کو میری فکر تھی اور میں یہ سوچتی کہ میری شادی ہوئی تو اماں کا کیا بنے گا۔ مسلسل اہانت آمیز سلوک سے دل برداشتہ ہو کر ہم نے بھابھی کے پاس آنا جانا ختم کر دیا۔ وہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ ہم ان سے کوئی ناطہ نہ رکھیں۔ انہوں نے تو نعمت بھائی پر بھی پابندی لگا دی کہ جب وہ تم سے ملنے نہیں آتے تو تم ان سے ملنے کیوں جاتے ہو۔ بھائی سے قسم اٹھوا لی کہ اب ان کے گھر نہیں جاؤ گے۔ 2 بچے بھی ہو چکے تھے، نعمت بھائی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، سو انہوں نے ہم سے ہی کنارہ اختیار کر لیا۔ اس وقت بھائی کو اپنی غلطی کا احساس نہیں تھا، شاید کہ آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی۔ بھول گیا تھا کہ دنیا میں بیویاں تو مل جاتی ہیں، مگر بہن بھائی اور ماں باپ نہیں ملتے۔ تن آسانی میں اس نے حقیقی رشتوں کو کھو دیا۔ ماں نے بھائی کو کبھی بددعا نہیں دی، مگر ٹوٹے دلوں کا صبر پڑ ہی جاتا ہے۔ آج ہم خوشحال ہیں، مگر بھائی اور بھابھی بدحال ہیں۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ بھابھی کے ماموں کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ ان کے ماموں نے کاغذات میں رد و بدل کروا کر وہ اپنے بچوں کے نام کروا لی تھی۔ وہی اسی زمین کے مالک تھے۔ کار بنگلہ اور گھر کا فرنیچر تک ان لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ایک دن آیا جب بھائی اور بھابھی اپنے بچوں سمیت ہمارے در پر آ پڑے۔ امی نے خندہ پیشانی سے بہو اور بیٹے کا استقبال کیا، منہ سے ایک لفظ نہ کہا۔ میں نے اسکول میں ملازمت کر لی تھی تو میری شادی میری کولیگ کے توسط سے ایک خوشحال گھرانے میں ہو گئی۔ میرے پاس کسی شے کی کمی نہیں تھی۔ والدہ کی بھی میرے شوہر دیکھ بھال کرتے تھے۔ جس گھر میں میری والدہ اقامت پذیر تھیں وہ ہمارے والد کا تھا، لہٰذا اس پر نعمت کا بھی حق تھا۔ اب وہ بیوی بچوں کے ہمراہ اسی سائبان تلے آ گئے۔ میرے شوہر نے میرے بھائی کو بینک میں ملازمت دلوا دی، یوں ان کا گزر بسر بہتر ہو گیا۔ اب بھائی اور بھابھی کو عقل آئی کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی، اصل اثاثہ تو حقیقی رشتے ہوتے ہیں۔ آسیہ نے امی سے معافی مانگی اور پہلے کی طرح ان کی خدمت کرنے لگی۔ کہتی تھی کہ آپ کی دعاؤں سے خدا نے ہمیں دولت دی اور ہم نے آپ کی توہین کی، اسی وجہ سے سب دولت ہم سے چلی گئی۔ اب وہ زمین جو ماموں زادوں نے ہم سے چھینی تھی وہ بھی ان کے پاس نہ رہی۔
دریا نے پھر سے اسے آگے بڑھ کر اپنے وجود میں سمو لیا۔ دریا کے کنارے جو زمینیں ہوتی ہیں وہ بے حد زرخیز تو ہوتی ہیں، مگر ان کی بقا کا انحصار دریا کی وسعت اور اس کے بدلتے مزاج پر ہوتا ہے۔ سیلاب آ جائے تو بڑی سے بڑی زمین بیکار ہو جاتی ہے۔ بس یہی قدرت کا قانون ہے۔ سچ یہی ہے کہ غرور انسان کو نہیں جچتا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔